فصل الرابع عشر العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار ولا فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع الآجل والآجل. نمبر 14 العاقل عقل مند انسان یعلم جانتا ہے ان حیاتہ الصحیحہ کہ اس کی صحیح زندگی اصلی زندگی کون سی زندگی ہے؟ حیات السعادہ جو خوش نصیبی والی زندگی ہے، والطمأنینہ اطمینان والی، وانہا قصیرۃ جدا اور یہ تو بہت ہی چھوٹی. سوچئے آپ زندگی میں کتنے گھنٹے کتنے منٹ خوش رہے، مطمئن رہے، پرسکون رہے، اور کتنے گھنٹے اور کتنے دن آپ نے قلق میں گزارے. کمپیریزن کیجئے، ایک دن کا کتنا % آپ خوش گزارتے ہیں، مطمئن پرسکون، اور کتنا کڑ کڑ کے جل جل کے پریشان ہو کے. تو عقل مند یہ جانتا ہے کہ لائف از ٹو شارٹ، کیونکہ زندگی ہے ہی وہ جو اطمینان والی ہے، باقی تو مصیبت ہے. فلا ينبغي له پس نہیں چاہیے اس کو، نہیں مناسب اس کے لیے، ان يقصرها کہ اسے کم کر دے، بالہم غم کے ساتھ، یعنی جو زندگی غم کے ساتھ گزرے وہ زندگی ہی نہیں، وہ اپنی زندگی کو کم کر رہا ہے. کتنی پتے کی بات ہے یہ کہ غم کھا کھا کے وہ دراصل اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنی زندگی کم کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں اس کو کوئی پروڈکٹیو کام کرنا تھا اور وہ صرف غم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. والاسترسال اور حوالے کر کے مال اقدار قدورت پیدا کرنے والی چیزوں کے، یعنی اپنے آپ کو جلنے کڑنے کے لیے چھوڑ کر پریشانی اور قدورت پیدا کرنے والی چیزوں کے حوالے کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو چھوٹا کر رہا ہے. فإن ذلك ضد الحیات الصحیحۃ بس یہ چیز صحیح زندگی کے اپوزٹ ہے. وہ زندگی نہیں جس میں انسان جلتا کڑتا پریشان ہوتا اور صرف منفی باتیں سوچتا رہے، کیونکہ اس وقت وہ کوئی مفید اور اچھا کام نہیں کر سکتا. وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پڑھو، وہ نہیں پڑھتا، کوئی کام کاروبار کرو، وہ نہیں کرتا. وہ اپنے آپ پر بھی بوجھ ہے اور دوسروں پر بھی مصیبت ہے. گویا وہ زندوں میں سے نہیں ہے، وہ مردوں میں سے ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے کوئی کام نہیں لے رہا. آپ کا اصل وقت وہ ہے جو آپ کسی کام میں لے آئیں، چاہے اللہ کے ذکر میں، چاہے شکر میں، چاہے دوسروں کی خدمت میں، چاہے عبادت میں، دین دنیا آخرت کے فائدے میں، کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں بس وہ وقت آپ نے صحیح گزارا ہے، اور باقی جو ہم و غم میں گزارا وہ آپ نے ضائع کر دیا اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو. فیشح بحیاتہ تو وہ حرص رکھتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. شح کیا ہوتا ہے؟ شدید لالچ اور حرص. ان یذهب کثیر منها کہ چلا جائے اس میں سے بہت سا حصہ، نہبن مال غنیمت بن کے، للہموم والاقدار غموں اور ناپسندیدہ چیزوں کے لیے. یعنی وہ اس بات پر بہت حریص ہے کہ کہیں اس کی زندگی کا بڑا حصہ پریشانی اور قدورتوں کی نظر نہ ہو جائے، ان کے لیے غنیمت نہ بن جائے. ولا فرق اور نہیں کوئی فرق فی ھذا اس معاملے میں، بین البر والفاجر نیک اور بد کے درمیان. اللہ اکبر، کوئی نیک ہے یا بد ہے، اگر اس حرکت کا شکار ہے تو اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ولکن المؤمن لیکن مومن، لہو اس کے لیے، من التحقق ثابت کرنے کے لیے، بہذا الوصف اس وصف کو، الحظ الاوفر ایک بڑا حصہ ہے، والنصیب النافع اور ایک نفع مند نصیبہ ہے، قسمت ہے، العاجل والآجل
جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی. یعنی مومن اور فاجر دونوں ہی اگر غم کھائیں گے تو کچھ نہیں کمائیں گے، لیکن مومن اس صفت کو ثابت کرنے میں اس کو ایک وافر حصہ مل جاتا ہے، یعنی اپنے آپ سے یہ چیز نکال کر، اور ایسا فائدہ ملتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تحقق کا مطلب ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر یہ صفت لے آتا ہے تو پھر اس کو اپرچونٹیز ملتی ہیں، بڑے بڑے نیکی کے مواقع ملتے ہیں، وہ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر ایک اپرچونٹی یا ایک دروازہ بند ہوا تو بے شمار اور ہیں جو ان گنت ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں ان دروازوں کو کھٹکھٹا رہے یا نہیں کھلے آپ کے لیے؟ کیونکہ ابھی تک آپ ماضی میں کھوئے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. جب آپ اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے آگے چلیں گے تو اور بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے. اور یہ بات بھی تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے کہ بعض اوقات کسی سے ایک چیز چھن جاتی ہے، مس ہو جاتی، تو اس کے بدلے اس کو اس سے بہتر چیز مل جاتی، ایز لانگ ایز وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ٹرین یا بس مس ہوئی اور آپ جہاز کا سفر کر کے گئے ہو پھر کیونکہ آپ کو جلدی پہنچنا تھا. کچھ عرصہ پہلے میں کہیں جا رہی تھی، اب گھر سے ہم صحیح ٹائم پر نکلے جیسے نکلتے ہیں جس ٹائم پر، لیکن وہ ایئرپورٹ کے راستے میں کچھ رکاوٹ تھی تو گھنٹہ بھر راستے میں کھڑا ہونا پڑا. جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہوں نے کہا اب چیک ان بند ہو گیا، فلائٹ مس ہو گئی، اور شاید میرا اگلے دن درس تھا یا کیا تھا. اب میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ یہاں جھگڑا کرو کیونکہ اب یہ گیٹ تو کھلنے کا نہیں، اور چیک ان انہوں نے جو بند کر دی، کلوزنگ ہوگی تو اب یہ کس نے کھولنا ہے. خیر ایک آدھ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا نہیں کہ ایک دفعہ بند ہو جائے پھر کھلے. فوراً ہی سوچا کہ اچھا اب کیا کیا جائے، نیکسٹ فلائٹ کون سی ہے. نیکسٹ رات تک کوئی فلائٹ نہیں تھی، اور رات کی جو فلائٹ تھی وہ پشاور سے تھی، اور پشاور سے کنیکشن مل رہا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، فوراً وہ ٹکٹ واپس کیا، نیا ٹکٹ خریدا اور اپنا جو کام تھا اس تک پہنچ گئے. اور جب پشاور کی فلائٹ سے فرسٹ ٹائم میں گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ کس قسم کے مسافر ٹریول کر رہے ہیں. تو اس آبزرویشن سے مجھے بہت کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی جو اسلام آباد یا لاہور کی فلائٹ سے نہیں ملتی. کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ معلومات شاید کچھ فائدہ مند نہ ہو، لیکن میرے لیے یہ معلومات بڑی فائدے کی تھی. مجھے لوگوں کے آبزرویشن، ہیبٹس، عادات اور ان چیزوں کو جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے یا پھر اس سارے سیناریوں میں بات کی جائے. کیونکہ انسان صرف لوگوں کے ایک مجموعے کو دیکھ کر، چند لوگوں کو دیکھ کر اگر فیصلے کرتا رہتا ہے یا ایک اوپینین بنا لیتا ہے انسانوں کے بارے میں تو بعض اوقات وہ غلط ہوتا ہے. لوگوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو ہر چیز کے اندر انسان خیر کا پہلو دیکھے. جب ایک رستہ بند ہوتا ہے تو اس وقت ادھر رونے دھونے کی بجائے دیکھے کہ دوسرا دروازہ کون سا کھلا ہے، اور پھر وہی بات یاد رکھے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. اللہ مجھے وہ سکھانا چاہتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے جو مجھے اس روٹ سے نہیں ملنے والا تھا، اور شاید آئندہ کسی اور بڑے مسئلے سے بچانا چاہتا ہے کہ مزید ارلی نکلو گھر سے. جب یہاں لاہور آنا تھا تو اس سے پہلے میں گھر پہ تھی اور میں نے پیپرز دینے تھے. جب میں پہلے حدیث کورس کے لیے آئی تھی تو اس ٹائم میں بیمار ہو گئی تھی. 1 منتھ پڑھا میں نے، اس کے بعد جو ہے بیمار ہوئی اور فوراً امی ابو کا فون آیا کہ ہم لینے کے لیے آ رہے ہیں، ریڈی ہو جاؤ. اور اس ٹائم شدید میں روئی کہ نہیں مجھے واپس نہیں جانا، لیکن میرے لیور کا پرابلم جو ہے وہ بہت سویئر ہو گیا. فائنلی گھر پہنچی لیکن بہت روتی رہی اس بات پہ. پھر ایف اے کیا، پھر اس کے بعد پیپرز دے کے فری ہوئی تو پھر سوچا کہ اب حدیث کورس کا موقع ہے، اب کر لیتی ہوں. کال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 20 اگست سے سٹارٹ ہو چکا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے والے پیپرز کاؤنٹ کر کے اس کو کنٹینیو کر لیتی ہوں. میں آئی، مجھے یہاں اس لاہور آنے سے 2 دن پہلے مجھے ایڈمیشن ملا. 2 دن پہلے میں ہاسٹل میں گئی. اب ایسا ہوا کہ میں لاہور آنے کے لیے گھر سے پرمیشن لینے کے لیے دوبارہ واپس میرپور گئی کہ میں جا کے پرمیشن لے کر آؤں. اس دن جب میں اگلے دن واپس پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ رات کو آپ نے کہا ہے کہ جو 25 لڑکیاں وہ نہیں جائیں گی. 25 لڑکیاں بہت زیادہ ہیں، ان کو کام کریں، ان کو 14 کریں. تو ایک دم مجھے ہوا، اور میں دیکھوں کہ وہ لڑکیاں چپ کر کے بیٹھی ہیں جو اچھا خاصا مطلب ٹھیک ٹھاک کلاس میں بولنے والی تھی، وہ چپ کر کے بیٹھی ہیں کہ ہمارا نام کینسل ہو گیا. مجھے ہوا کہ اللہ میرا نام نہ کہیں کٹ گیا ہو. اتنے میں ایک اسٹوڈنٹ آئی تو اس نے کہا کہ سمرا اعظم پیسے دیں، آپ کی سلیکشن ہوئی ہے، مطلب میری سلیکشن ہو گئی تھی. تو مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ جو میرا اس ٹائم جانا تھا وہ اب خیر کے لیے، یعنی اب اس کو بہت زیادہ خیر ہے. دینا تھا. بالکل. تو
جب ہم زندگی میں کہیں پیچھے چھوڑ دیے جائیں یا ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جسے ہم ایکسپٹ نہ کر پا رہے ہوں، ضرور سوچیں کہ یہ کسی مقصد کے لیے آئی ہے تکلیف، کوئی وجہ ہے، اور اس وجہ کو تلاش کریں. اگر سمجھ نہ آئے تو اللہ سے کہیں سمجھا دے، اور ضرور سمجھا دے گا. اگر آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گی. اصل میں ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور ان میں سے بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے. تو اب سوچئے 60 یا 70 سال میں کتنا ٹائم باقی ہے. ڈرنے کی بات نہیں. کتنے سال باقی ہیں؟ بہت تھوڑے باقی ہیں، اور بہت کم، ویری فیو جو 60-70 سے آگے نکلے. اور 70 سے جو آگے نکل بھی جاتے ہیں، بتائیے وہ کیا کر پاتے ہیں بیچارے. وہ زندگی تو ایک بوجھ ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، اپنے پر بھی دوسروں پر بھی. تو کرنے کا وقت تو یہی ہے، جوانی ہے، یا جس میں ہم ہوش حواس میں ہیں، یا ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم کچھ کر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی اس کی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. گویا یہ تسبیحات بھی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، ذکر کی کثرت، کیونکہ جو ذکر کی کثرت کرتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر 1 سال بھی آپ کو زندگی کا زیادہ مل جاتا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک پہلے شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا. تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. پتہ چلا کیوں؟ کہ اس کے نمازیں اور روزے زیادہ تھے شہید ہونے والے کی نسبت. تو کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم صرف اپنے اوپر ترس کھاتے کھاتے نہ ذکر کرتے ہیں، نہ نفلیں پڑھتے ہیں، نہ کوئی اچھا نیکی کا کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ انہوں نے کہا میں نے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص میں ایک ہی دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا. ہم تو اس میں سے ایک بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں. عذر ہیں بہت سے ہمارے پاس، حالانکہ کرنے کو کیے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہمیں استعمال نہیں آتا. یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ انسان کے پاس وقت ہو اور پھر اسے یہ نہ پتہ چلے کرنا کیا. کرنے کے کاموں میں لیسٹ کرنے کا کام جو ہر اجر سے بھی بڑا اجر رکھتا ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی جس کو ہر کوئی ہر حال میں کر سکتا ہے. ہاں، ذکر. اور آپ کو پتا ہے اس کا اجر کتنا بڑا ہے؟ سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ، اور بہت سے بڑے بڑے نیکی کے کاموں سے زیادہ. لیکن ہم بور ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بھی ذکر کر کے، پھر ہم باتوں میں لگ جاتے، پھر کسی خیالوں دھیانوں میں لگ جاتے، پھر سستی کے ہمارے لیٹ جاتے ہیں. پھر کچھ کیا ہم نے کچھ ڈیلی ذکر پلان کیا ہوا کہ اتنی تسبیحات اس چیز کی پڑھنی، اتنی یہ پڑھنے، اتنا یہ؟ اور پھر کیا ہم اس کی پابندی کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور پھر اپنی زندگی سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یعنی اگر آپ کو اللہ نے صحت طاقت دے رکھی ہے تو پھر دوسروں کو فائدہ دو. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں سخت بیمار تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر حج کر کے مکہ سے جا رہے ہیں، یعنی واپس مدینہ جا رہے ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ رہا ہوں کیونکہ وہ ٹریول نہیں کر پا رہے تھے. آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہ رہو گے. مثبت سوچ دیکھیں، اگر تم یہاں رہ کر بھی کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارا مرتبہ ان سے بلند ہوتا رہے گا، اور امید ہے کہ ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچے گا، یعنی دین کے دشمنوں کو. تو ہمت نہیں ہارو، مایوس نہیں ہو. تو زندگی کو غنیمت سمجھے. اور قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ 5 سوال جن کے بغیر بندے کے قدم حشر کے میدان سے ہل نہیں سکیں گے. ان میں سے جوانی خاص طور پر، اور پھر باقی عمر کس کام میں گزاری، جسم کو کس کام میں کھپایا، کس کام میں گھلایا. ہر وقت کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھیں کیا کیا کرنا ہے.
اگر نہیں سمجھ آتی تو کیا کریں؟ کم از کم کثرت سے ذکر کریں. الخامس عشر وَيَنْبَغِي أَيْضًا إِذَا أَصَابَهُ مَكْرُوهٌ أَوْ خَافَ مِنْهُ أَنْ يُقَارِنَ بَيْنَ بَقِيَّةِ النِّعَمِ الْحَاصِلَةِ لَهُ دِينِيَّةً أَوْ دُنْيَوِيَّةً وَبَيْنَ مَا أَصَابَهُ مِنْ مَكْرُوهٍ فَعِنْدَ الْمُقَارَنَةِ يَتَّضِحُ كَثْرَةُ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ وَاضْمِحْلَالُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَكَارِهِ وَكَذَلِكَ يُقَارِنُ بَيْنَ مَا يَخَافُهُ مِنْ حُدُوثِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الِاحْتِمَالَاتِ الْكَثِيرَةِ فِي السَّلَامَةِ مِنْهَا فَلَا يَدَعُ الِاحْتِمَالَ الضَّعِيفَ يَغْلِبُ الِاحْتِمَالَاتِ الْكَثِيرَةَ الْقَوِيَّةَ وَبِذَلِكَ يَزُولُ هَمُّهُ وَخَوْفُهُ وَيُقَدِّرُ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُصِيبَهُ فَيُوَطِّنُ نَفْسَهُ لِحُدُوثِهَا إِنْ حَدَثَتْ وَيَسْعَى فِي دَفْعِ مَا لَمْ يَقَعْ مِنْهَا وَفِي رَفْعِ مَا وَقَعَ وَتَخْفِيفِهِ. کیا سمجھ آئی؟ میں نے پشتو نہیں بولی، ہو سکتا وہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو آتی ہے. اوکے. الخامس عشر نمبر 15 وَيَنْبَغِي اور چاہیے کہ ایضاً یہ بھی اذا اصابہ مکروہ جب پہنچے اس کو کوئی تکلیف ناپسندیدہ چیز او خاف منہ یا اس کا خوف ہو یا ڈرے اس سے ان یقارنا کہ مل جائے گا یا اس کا مقابلہ کرے بین بقیت النعم باقی نعمتوں سے الحاصلتی جو حاصل ہیں لہو اس کو دینیتن دینی اور دنیاویتن یا دنیاوی وبین ما اصابہ من مکروہ اور اس کے ساتھ جو اس کو ناپسندیدہ چیز پہنچی. یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے یا کسی چیز کا اس کو ڈر ہو خوف ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس تکلیف یا خوف کو نعمتوں کے ساتھ کمپیئر کرے، کمپیریزن کرے. کون سی نعمتیں؟ دینی یا دنیاوی. ایک ترازو لے لے، پھر ایک طرف وہ خوف یا پریشانی رکھ لے اور دوسری طرف نعمتیں رکھ لے جو اس کو ملی ہیں، تو کیا ہوگا جب وہ کمپیریزن کرے گا؟ فَإِنَّ الْمُقَارَنَةِ تو کمپیریزن کے وقت، موازنے کے وقت يَتَّضِحُ واضح ہو جائے گا کثرت ما هو فیہ من النعم کثرت ان نعمتوں کی جن میں وہ ہے. یعنی کمپیریزن کے وقت اس کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ جن نعمتوں میں وہ ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اور خصوصاً نعمتیں کب نظر آتی ہیں؟ جب انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے بہن بھائیوں میں سے دیکھ لے، اپنے ہی محلے والوں میں سے دیکھ لے، یا جس کو وہ جانتا ہے. وَاضْمِحْلَالُ اور قلیل مقدار یا پتلا ہونا، ما اصابہ یا جو پہنچا اس کو، من المکارہ تکلیفوں میں سے. یعنی جو تکلیفیں اسے پہنچی ہیں وہ بہت ہی مزمحل سی ہیں، کمزور سی ہیں، انتہائی قلیل ہیں، چھوٹی سی ہیں. اب پیچھے تو میں نے بتایا تھا نا، جب تکلیف پہنچے تو سوچے کیوں پہنچی، کوئی وجہ ہے جو آئی ہے، کیا سبق مجھے اس سے سیکھنا ہے، کیا لیسن ہے اس میں میرے لیے. اور یہاں کیا ہے، جب تکلیف پہنچے تو فوراً سوچیں کہ اس کے مقابلے میں نعمتیں کیا حاصل ہے. مثلا آپ کے سر کو درد ہو رہی ہے تو سوچیں آنکھ کو نہیں ہو رہی، کان کو نہیں ہو رہی، زبان کو نہیں ہو رہی، دل کو نہیں ہو رہی، ہاتھ پاؤں کو نہیں ہو رہی، تو میں تو بھلے حال میں ہوں. یا یہ کہ میرے پاس پینے کے لیے چائے ہے، کھانے کے لیے ٹیبلٹ ہے، کھانا ہے، سونے کے لیے جگہ ہے، وقت ہے، موقع ہے، سہولتیں ہیں، پنکھا چلتا ہے. کتنی نعمتیں ہیں کہ جو اس درد کے مقابلے میں بے پناہ ہیں. اور اس طرح اس کو وہ تکلیف بھول جائے گی. ہوتا کیا ہے، جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم صرف درد درد پکارتے ہیں اور باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں. لہٰذا کیا ہوتا ہے، درد بہت بڑا ہو جاتا ہے، ساری نعمتیں چھپ جاتی ہیں. اگر آپ بادام کھا رہے ہیں اور ان میں ایک کڑوا آ جائے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس وقت شور مچا دیتے ہیں. اور اس سے پہلے جو کھایا تھا ایک دفعہ نہیں الحمدللہ کا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یقارن کمپیریزن کرے بین ما یخافہ
اس سے جو ڈرتا ہے، اس سے من حدوث ضرر علیہ، اس کے نقصان کے ظاہر ہونے پر، یعنی اسی طرح وہ موازنہ کرے اس نقصان کے درمیان جس کے واقع ہونے سے وہ ڈرتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وبین، اور درمیان احتمالات الکثیرتی، الاحتمالات یعنی امکانات، احتمال ہے اس بات کا، بہت سے امکانات، فی السلامت منہا، جس میں وہ سلامتی میں یہ سلامت رہے گا، فلا یدع الاحتمال الضعیف، تو نہیں وہ چھوڑتا کمزور سے احتمال کو، یغلب الاحتمالات الکثیرۃ، جو غالب آ جائیں بہت سے احتمالات پر، القویۃ، جو قوی ہیں، وبذالک، اور اس طرح، یزول، چلا جائے گا، ہمہ وخوفہ، اس کا ہم اور خوف۔ کیا مطلب کہ جب اس کو کوئی خوف لاحق ہو تو اس وقت وہ کیا کرے؟ سلامتی کے امکانات کو سامنے رکھے، خوف کے وقت نقصان کے احتمالات کی بجائے سلامتی کے امکانات کو سامنے رکھے، اور کمزور امکان کہ 1% چانس ہے کسی نقصان کا، اس کو بہت سے طاقتور امکانات پر غالب نہ آنے دے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پریشانی اور ہم و غم دور ہو جائے گا۔ مثلا کوئی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے کہا کہ تم کیا کرو، چیک اپ کرواؤ، چیک اپ کروایا تو اس وقت حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے وسوسے آتے ہیں؟ ان گنت، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یعنی ساری خوشیاں، کھانا پینا، اولاد، گھر بار انسان بھلا دیتا ہے، کیا پتا کوئی بڑی بیماری نکل آئے، اور کیا پتا میں مر ہی نہ جاؤں، تو وہ مرنے سے پہلے ہی مرنے لگتا ہے، اور جب کچھ دن بعد رپورٹ آتی ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی۔ اب اس نے کیا کیا، ایک امکان تھا مرنے کا بھی، یہ بڑی بیماری کے آنے کا بھی، اور باقی امکان نہ آنے کے بھی تھے، تو اس نے نہ آنے والی چیزوں کو حاوی کر لیا، کس پر؟ آنے والی پر، تو وہ خوف غالب آ گیا باقی ساری چیزوں پر، تو اس طرح اس کی زندگی مزریبل ہوگی۔ اگر وہ یہ نہیں سوچتی تو کوئی ضروری تو نہیں، کیا کہتا کہ ہم دوسروں سے کمپیئر کرنے لگے، فلانے کو یہ ہوا تھا نا سر درد، اس کی انگلی میں درد ہوا تھا نا تو پھر وہ کینسر نکل آیا تھا، تو کیا پتا یہ کینسر ہی نہ ہو، اور وہ سوچ ساری اس کی گرد گھومنے لگتی ہے، اور کیا پتا پھر وہ جب ہو جائے گا تو پھر پتہ نہیں کون سے درجے کا ہوگا، تو پھر پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہر چیز اللہ کے اذن سے تقدیر میں ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو تقدیر میں شفا تو ضرور ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو اس بیماری کے بغیر بھی انسان مر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سارے لوگ ایک ہی بیماری سے مرتے ہیں۔ اصل چیز ہے تقدیر پر ایمان ہونا۔ تو کمپیریزن انسان کرے سلامتی کے امکانات کو، صحت کے امکانات کو، اور موت کے امکانات کو، تو سلامتی کے امکانات کو غالب کر دے کس پر؟ دوسرے امکانات پر، تو پریشانی اور خوف ختم ہو جائے گی۔ پھر اگر اس کا دل نہیں مانے، وہ کہے نہیں کوئی مصیبت ہی آنی ہے، میرا دل گواہی دیتا، میں نے خواب بھی دیکھا ہوا ہے، تو پھر اب اس صورت میں کیا کرے؟ اب وہ یہ بتاتے ہیں، وَيُقَدِّرُ، اور اندازہ کرے، أَعْظَمَ مَا يَكُونُ مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ، کہ بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو جائے گا، سو واٹ، کیا ہوگا، الَّتِي يُمْكِنُ أَن تُصِيبَهُ، کہ ممکن ہے کہ وہ اس کو پہنچے، وَيُوَطِّنُ نَفْسَهُ لِحُدُوثِهَا، تو اپنے نفس کو تیار کرے اس کے ظاہر ہونے کے لیے، ان حدثت، اگر وہ واقع ہو، اس کے واقع ہونے کے لیے تیار کر لے، اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کر لے۔ یعنی دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ سلامتی کی جو باتیں ہیں وہ غالب رکھے، اور اگر کہے کہ نہیں اس میں چانسز کم ہیں تو پھر کہے کہ میکسیمم کیا ہوگا، وَيَسْعَى فِي دَفْعِ مَا لَمْ يَقَعْ مِنْهَا، اور کوشش کرے اس کو دور کرنے، پھر علاج شروع کر دے، مَا لَمْ يَقَعْ مِنْهَا، اس میں جو ابھی نہیں واقع ہوا، جو باقی سلامتی کا حصہ ہے، وَفِي رَفْعِ مَا وَقَعَ، اور اس کو دور کرنے میں جو واقع ہو گیا، او تخفیف ہی، یا اس کو ہلکا کرنے میں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، یا تو مقابلہ کرو مصیبت کا، یا پھر اس کو کم کرو۔ یعنی اگر وہ واقع ہو تو پھر کیا کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لے، اور جو ابھی نہیں واقع ہوا اس کو آنے سے روکے، اور جو واقع ہو گیا اس کو ختم کرے یا اس کو کم کرے۔ یہ سارے آپشنز یاد رہیں گے۔ نمبر 1، جب خوف کی خبر سنے تو کیا کرے؟
دو امکانات میں سے جو پازیٹو والا ہے اس کو ذہن میں رکھے. یعنی ٹیسٹ ہوا ہے, بیماری نکلے گی نہیں نکلے گی, پہلے کیا کہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, نہیں نکلے گی. لیکن اب ٹیسٹ آ گیا اور بیماری نکل آئی, اب کیا کرے؟ نمبر 1 مقابلہ کرے, نمبر 2 کم کرے. ٹھیک ہے, ہٹانے کی کوشش کرے, نہیں ہو سکتا تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. تو بیسیکلی اس میں یہاں سبق یہ دیا گیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ رہی ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے, ذہنی طور پر, عملی طور پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا کے لشکر کا امیر زید بن حارثہ کو بنایا, اور آپ نے خود فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں, کیوں؟ کیونکہ احتمال تھا کہ دشمن بڑا تھا, تو احتمال تھا کہ جنگ جیتنا شاید مشکل ہو. تو کیا فرمایا؟ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو امیر بنا لیا جائے, اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہو. حالانکہ کسی اور جنگ میں ایسا نہیں کیا آپ نے, لیکن اس میں کیا, اور واقعی آپ کا اندازہ تو صحیح نکلا. یکے بعد دیگرے تینوں شہید ہو گئے. پھر خالد بن ولید آگے آئے اور جھنڈا اٹھایا اور لڑائی کی اور پھر دشمن کو شکست دی. تو بات یہ ہے کہ امکانات تو دونوں ہی ہوتے ہیں نا, کسی بھی خبر کے یا کسی بھی حادثے کے, ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. اگر ہو تو کیا کرنا ہے, اس وقت انسان اپنے آپ کو تیار کرے. مثلاً کوئی ایسی بیماری ہے جس میں انسان سوچتا ہے کہ ڈیتھ ہو سکتی, اور یہ بھی تو احتمال ہے کہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا. اب انسان کس طرح اپنی تیاری کرے کہ اگر ہوگی تو کیا کرنا ہے اور اگر نہیں ہوگی تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اگر انسان بچ بھی جائے اس سے اور اس کے پاس کرنے کا کوئی کام ہی نہ ہو. پلان اے اینڈ پلان بی شوڈ بی آلویز ریڈی. اگر نہیں تو بوریت ہی بوریت ہوگی, وقت ضائع کریں گے, زندگی ضائع کریں گے. کچھ کام نہیں سمجھ آ رہا, ذکر شروع کر دیں, کثرت سے ذکر. الاکثار من الاذکار. کیا سمجھ میں آیا؟ سادہ وہی کل والی بات مجھے تو لگ رہی ہے اس میں بھی کہ ہوپ فار دا بیسٹ, کہ پہلے پازیٹیو ہی نہیں, بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. بالکل, ہوپ فار دا بیسٹ, پریپیئر فار دا ورسٹ. یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جی آپ. سلطہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ صحابی نے کہا کہ سب حج کر کے جا رہے ہیں اور میں پیچھے رہ رہا ہوں, تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے آپ سے فرمایا کہ تم اور بھی بہت سے کام یہاں پہ کر سکتے ہو. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مطلب ہونا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کی جو بھی اسٹیج آئے, جو بھی چینج آئے, تو ہم یہ دیکھیں کہ اب اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں واقعی تم تو لاس میں ہو. بہت اچھی بات آپ نے کہ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہائے بیچارے, ہائے بیچارہ, ہاں واقعی یہ بات تو ہے, تو وہ پہلے ڈپریشن ہو تو اس کو اور زیادہ ڈال دیتے ہیں. آپ کا رویہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ پازیٹیو سائڈ پہ جاتا ہے, اس کو بہتر کے لیے تیار کرتے ہیں. نہیں یہ نہیں تو یہ آپشن ہے. بے پناہ اپرچونٹیز ہیں اس دنیا کے اندر, ہم دیکھنے والے تو ہوں. ایسے ہوتا ہے استاذہ, جب ہمارے اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم سب کچھ بہت اچھا کرتے ہیں, تھوڑا سا چینج آتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کیسے اس پہ اپنے عمل کو جو ہے وہ کیری آن کر سکیں. جی, تو اس کی بہت اچھی حکمت ہے یہاں پہ. اصل میں ہمارے جب خواب ٹوٹتے ہیں نا, کرچی کرچی ہوتے ہیں, تو پھر وہ کرچیاں اٹھانی نہیں آتی ہم کو, ان کو سمیٹ کے اٹھا کے پھینک کے نیا خواب نہیں دیکھنا آتا کہ ٹوٹنے والی چیز ہی ٹوٹ گئی, اب نہیں بناؤ. میرا خواب تھا کہ میں جو ہے آرمی جوائن کروں, ایئر فورس میں جاؤں. میں ٹیسٹ کے لیے گئی تو مجھے پتا چلا کہ میری آئی سائڈ ویک ہے نا, تو میں اتنا ٹوٹ گئی تھی کہ جو حد نہیں. تو میں نے پھر کہا میں نے پڑھنا ہی نہیں آگے. تو گھر والوں نے مجھے تیار کیا, میں نے آگے کا سوچا ہوا ہی نہیں تھا کہ ایئر فورس ایک ہی چیز تھی, اس سائڈ جانا ہے. تو پھر میں نے BA کر لیا. اس کے بعد میں ادھر آ گئی. اگر میرا ایئر فورس میں ہو جاتا تو میں سوچ رہی تھی میں نے کبھی بھی ادھر نہیں آنا تھا. تو کچھ نہ کچھ بہتری تھی, اسی لیے. بالکل. استاذہ میں یہ ڈیلی جو پڑھتے ہیں ہم لوگ کوئی نہ کوئی ٹاپک, تو مجھے ہنسی ضرور آتی ہے اندر, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرے پہ فٹ آ گیا. یہ سارا ابھی جو ہر ایک فٹ آ رہا ہوتا. ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ سر درد ہو رہا, تو دیکھیں آنکھ میں تو درد نہیں ہے, تو اب مجھے ابھی سر درد ہو رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ دیکھیں آنکھ میں درد نہیں ہے, تو میں نے کہا نہیں وہ تو ہے. پھر اتنے میں آپ نے کہا کان میں درد, میں نے کہا وہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے. پھر آپ نے کہا دیکھیں دل میں نہیں ہے, تو میں نے کہا ہاں وہ تو واقعی. حالانکہ فرینڈ کہہ رہی تھی کہ دم کو, تو میں کہہ رہی تھی سچ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اب سر درد ہی نہیں ہے. الحمدللہ. چلیے آگے پورا کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں.